تو رب نے پھر دعا قبول کر دی. اسے کو کہتے ہیں وسیلہ. اب دیکھیں ایک وسیلہ بنا. انہوں نے ان کے جاننے والے تھے ہانگ کانگ سے, انہوں نے انگلینڈ میں رابطہ کیا. یہ میرے خادم تھے انگلینڈ میں, انہوں نے میرے سے رابطہ کیا. بیچی فوٹو گئی. اگر تصویر کا عکس دیکھا جائے, فوٹو دیکھا جائے, تو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ 15 دن کوئی شخص وینٹیلیٹر پہ ہو, زندگی کی آخری سانس ہو, اور ڈاکٹر انہیں کہنے لگے کہ اب ہمارے پاس علاج ختم ہو گیا ہے. اب یہ امید توڑ دیں کہ سائنس اس کا علاج کرے گی. لیکن میرا رب کتنا مہربان ہے, نہ جانے کتنا روئے ہوں گے. کس کو اپنی بیٹی پیاری نہیں لگتی ہے؟ ہر شخص کو اپنی بیٹی پیاری لگتی ہے. نہ جانے کتنی آنسو انہوں نے بھائی ہوں گی. جب روئیں گے تو اللہ سے جب دعا مانگی ہوگی تو اللہ اسی طرح مدد کرتا ہے, اسی طرح آ کر اس کی مدد کرتا ہے. شفاعت میرے رب نے دی, لیکن وسیلے کا ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں یہ پھر وہاں سے رابطہ انگلینڈ سے انہوں نے کیا, میرے ساتھ کیا, یہاں سے اسے میں نے فون پہ دم کیا, یہاں سے ہانگ کانگ فون پہ دم کیا. عقل یار ہے, یہاں سے دم کیا. اللہ نے ارادہ سچا تھا, نیت سچی تھی, دعا کے اندر اثر تھا, بے غرض و بے لالچ ہاتھ اٹھے تھے. آج اسی بچی کو صحتیاب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجب علی سرکار کی دہلیز پہ پہنچا دیا. بات یہ ہے ہماری نیتوں سے پرکھا جاتا ہے, ہمارے ارادوں سے. یاد رکھو سمندر کے اندر کسی کی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے, جتنا مرضی پانی بھر لیں, لیکن کمی کس چیز کی ہوتی ہے؟ اگر بوتل کا ہی ڈھکنا بند ہے تو وہ سمندر میں پھینک دے, اسے کب پانی آنا ہے؟ جب انسان اپنی ارادہ اپنی نیت ٹھیک کر لیتا ہے تو پھر وہ کبھی در درویش سے خالی نہیں جاتا. اگر یہ دنیا کی سب سے خطرناک مرض ہے جس کے اندر کلپس ہو جاتے ہیں, پھیپڑے گردے تمام لمس جسم پہ تمام اثر, تو کیا کسی کا جن ہو یا جادو ہو تو وہ صوفیہ بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجب علی سرکار کی دہلیز کے سامنے سے گزر جائے اسے پھر بھی شفا ہو جاتی ہے. اس لیے یہ میرا پیغام ہے, آپ بچیں, آپ ایسے لوگوں سے بچیں جو کہانی سناتے ہیں, جو کہاوت سناتے ہیں. کہانی اور کہاوت سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہزاروں پاؤنڈ ہزاروں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود بھی شفا نہ پا سکی. لیکن یہ رابطہ کیا تھا؟ رابطہ یہ تھا. لوگ کہتے ہیں یہاں سے فون پہ فیس بک پہ دم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھ لیا یہاں سے پھونک جا کر کہاں کام کرتی ہے. تمہارے ہاسپٹلوں کے اندر جو تمہارے ڈاکٹر تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتے وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے قرآن سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, بہت سے شفا پا جاتے ہیں. اب کتنے خوش ہیں, رات سے یہاں آئے ہوئے ہیں. اب یہ پورا خاندان پورا فیملی, ان کے آنکھوں کے اندر آنسو کا یہ بہتے ہوئے آنسو کی جڑیاں, اس لیے یہ ان کی ماں ہے. اب یہ درد ماں سے پوچھو, اوئے ہوئے اس ماں سے بھی 70 گنا زیادہ میرا رب ہم سے محبت کرتا ہے. ایس کرتے ہوئے آنسو, اس رب سے ہم باغی ہو جاتے ہیں. اب اس رب سے کی بات نہیں سنتے ہیں. اس لیے جو ساری جوانی ساری زندگی جو آنسو بہانے دیکھے نا, ان کو اپنی بیٹی کا کتنا درد ہے, تو ہمارے مالک کو ہم سے کتنی محبت ہے, کتنی. اس لیے یاد رکھو مالک کی طرف سے ہمیشہ کرم اور مہربانی ہوتی ہے. یہ جو لوگ آپ کے دماغوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, لیکن میں بڑا پیغام دے رہا ہوں, دنیا بھر میں بڑا پیغام دے رہا ہوں. ان کو دم پہ کوئی میرے پہ شک نہیں ہے, ان کو کسی کو بھی دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے دم پہ اور دعا پہ کوئی شک نہیں ہے. ان کو ایک چیز پہ شک ہے, جو مرض ان کو اصل ہے. یہ دم تو ہماری 300 سال سے ہم کر رہے ہیں. ان کو جب میں تاجدار ختم نبوت کی بات کرتا ہوں وہاں سے انہیں تکلیف اٹھتی ہے. لیکن یاد رکھو کئی کروڑ دم حضور کے نالین پہ واری ہوئے, کیونکہ ہمارا پہلا مشن جو ہے وہ تاجدار ختم نبوت ہے, حضور سے وفا ہے, حضور سے وفا ہے. اس لیے ان قائدیانیوں کو تکلیف ہوتی ہے. پھر مختلف طریقے سے, میں یہ نہیں کہتا ہوں مختلف طریقے سے انداز ہے, مجھے بتائیں مختلف طریقوں سے لوگوں کے دماغوں کے اندر غلط وائرل کرتے, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جب کسی چیز کے لیے چلتے ہیں, اگر ہم دم کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں, اس کا معاوضہ محشر والے دن ملے گا. اور اگر تاجدار ختم نبوت کی بات میں نے شروع کی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ قبر میں حضور کا مجھے دیدار ہوگا, اور مجھے کوئی نہیں چاہیے. اس لیے آپ کو کہیں بھی ملیں ایسے لوگ, کہیں بھی ملیں قرآن عرض میں کہیں بھی ملیں جو دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے خلاف ہوں, تو سوچو ان کے اندر سے نیت میری ہے. یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے سے پٹری سے اترے ہوئے ہیں, اس لیے وہ جتنا زور ان کے پاس تھا وہ لگا چکے, لیکن کہاں
جسے در مصطفیٰ کریم سے عطا ہو وہ کس سے آرا کرتا ہے، کس سے آرا؟ اس لیے یہ پیغام ہے، یاد رکھو یہ سانسیں آنے جانے کی بات ہے. یہ 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آخر ہم نے چہرہ اپنا منہ حضور کو ہی دکھانا ہے. اگر آج ہم حضور کی خاطر کچھ کر نہ سکے، آج حضور کی محبت لوگوں کے میں سینے میں ڈال نہ سکے، تو پھر وہ تیسرے سوال پہ چہرہ مصطفیٰ کریم کا دیدار ہم کیسے کریں گے؟ اس لیے آج اپنے دلوں کے اندر میں جہاں بھی جاتا ہوں، عرض میں دنیا بھر میں جاتا ہوں، میرا پیغام یہی ہوتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت حضور کی بات پہلے میں. وہ کہتے ہیں نا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح قلم تیرے ہیں. جس نے حضور سے وفا کی کائنات ساری ہے اس کی ہے. اس لیے اللہ پاک حضور کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے. جتنے بھی بیمار ہیں قرآن میں، جتنے بھی پریشان حال ہیں، ان کے ایسے مائیں آنکھوں میں آنسو آتی ہیں، اللہ ان بچوں کو بھی شفا عطا فرمائے. صوفیہ بصفا حضرت قبل عالم پیر مسنجر علی سرکار کے اس بابرکت مزار کے وسیلے سے ان پر کرم اور مہربانی فرمائے. اس سے میرا پیغام ہے پوری دنیا کو، جو مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر اس کے بعد کوئی تصور بھی کر لیتا ہے، خیال بھی کر لیتا ہے کہ حضور کے بعد نعوذ باللہ کوئی نبی ہوگا، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی دین اسلام سے خارج ہے. اس سے ہم وہ بات کرتے ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ ڈکی چھپی نہیں ہے. ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اور محبت والے لوگوں کے اندر شک نہیں ہوا کرتا ہے. ہماری کیا عزتیں ہیں؟ یہ کسی کو محراب و ممبر ملا، کسی کو گدی ملی، کسی کے ہاتھ چومے گئے، تو در رسول کریم کے نالین کا صدقہ ہے، حضور کی محبت کا صدقہ ہے. اللہ ہمیں ہمیشہ حضور سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. یاد رکھو حضور کی محبت جو ہوتی ہے وہ جنت کی ضمانت ہے. حضور کی محبت جو ہے جنت کی ضمانت ہے. آج حضور سے وفا کرو گے، یہ دو جہان تو انہی کے نا، انہی کے لیے بنائے گئے. اللہ حضور کے صدقے سے آپ سب پر کرم اور مہربانی فرمائے. انشاءاللہ تعالی ابھی آپ سب کے لیے خصوصی دعا ہو گئی ہے. یہ خادم میرے بڑے دور سے بڑی عقیدت سے آئے ہیں. خاتموں کا مقصد یہ ہے، جو دربار عالیہ بلاوڑا شریف کی سبز ٹوپی کا جو خادم ہے، وہ دوسروں کو دکھ نہیں دیتے، بلکہ دوسروں کے گھر کے اندر سکھ کا پیغام پہنچاتے ہیں، محبت کا پیغام پہنچاتے ہیں. دن رات آپ جاگتے نا، اب ان سے پوچھے نا، یہ کتنی راتوں کو ان کا فون سنا ہوگا، کتنی باتیں. آج ان کا دل تسلی میں ہے. اور یاد رکھو کہ ہماری عبادت، حضور سے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہماری نماز کیسے قبول ہوتی ہے؟ انہیں کہا جب آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ عمل ٹھیک کر لیا، یہ نماز ہو گئی، تو وہ قبول ہو جاتی ہے. آج ان کا دل مطمئن ہو گیا کہ میں جس مشن کے لیے میرے مرشد کریم نے مجھے لگایا تھا وہ مشن میرا پورا ہو گیا. ان کی نیکی بارگاہ رب عزت میں قبول ہو گئی. جب یہ نیت اور دل اور ارادے کی بات ہے، اللہ اسی طرح جہاں کہیں بھی کوئی خدمتگار ہے، کوئی حضور سے محبت کرنے والا ہے، اس کے کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ حضور کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے. آمین 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 آمین.